پہلے تو پیرنٹس کو بولیں کہ وہ خود اپنا اسکرین ٹائم کم کریں. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہی اتنا دیکھ رہے ہیں تو بچہ کیسے نہیں دیکھے گا؟ وہ تو آپ کو فالو کرتا ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے السلام علیکم، ویلکم بیک. ہمارے پوڈ کاسٹ میں آپ کو میں ویلکم کرتی ہوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجسٹ پروفیسر ڈاکٹر سعدیہ. السلام علیکم ڈاکٹر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. ویسے تو کراچی میں بہت کم پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجسٹ آپ کو ملتے ہیں، بٹ ہمارا ہاسپٹل PTIH ون آف دا ہاسپٹل ہے جہاں پہ پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجسٹ آپ کو ملیں گے. ہم ڈائریکٹلی اپنی ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں اور اپنا پہلا سوال کرتے ہیں. ہمارا پہلا سوال ہے، ڈاکٹر تھوڑا سا بتا دیں کہ پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجسٹ ہوتے کون ہیں اور یہ کس ایج گروپ کے بچوں کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں؟ جی بالکل. پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجی جو ہے ایک سب اسپیشلٹی فیلڈ ہے آنکھوں کی، جس میں وہ اسپیشلائزڈ آنکھوں کے وہ اسپیشلائزڈ ڈاکٹر جو کہ بچوں کے ایج گروپ کو دیکھتے ہیں یا ان سے ڈیل کرتے ہیں، وہ پیڈیاٹرک آپٹھالمولوجسٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بچوں کا جو ایج گروپ ہے وہ WHO کے کرائٹیریا کے حساب سے جو بچوں کا ایج گروپ ہے وہ فرام برتھ ٹل 18 ایئرس ہے. لیکن ہم لوگ اپنی پریکٹس میں 15 سے 16 سال کے بچوں کو ڈیل کرتے ہیں. زیادہ تر ہمارے پاس 15-16 سال تک کی ایج کے بچے آتے ہیں پریکٹس میں. نیو بورن سے بھی، نیو بورن سے لے کر، جی بالکل، فرسٹ ڈے سے لے کر اور فرسٹ آور سے لے کر ایون پری میچور بچے بھی، مطلب جیسے ہی وہ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے، ہم نیو بورن کی بات کریں تو میں آپ سے اسی سے ریلیٹڈ ایک کوشچن کر لیتی ہوں کہ یہ جینس کے تھرو بھی ٹرانسفر ہو رہا ہے آج کل؟ جی بالکل. دیکھیں، جینیٹکس کا رول تو ہر بیماری میں ہے نا. تو جینیٹکس جیسے آپ یوں سمجھ لیں کہ 60% جو بیماریاں ہیں نا وہ کہیں نہ کہیں جینیٹکس سے ریلیٹڈ ہیں. ٹھیک ہے. وہ چاہے تو اب آپ کے بالکل نیو بورنس میں اپیئر ہو جائیں کہ بچہ پیدا ہو رہا ہے اور کسی بیماری کے ساتھ پیدا ہو رہا ہے، یا تو وہ پھر لیٹر ایج میں اپیئر ہو جائیں. وہ جینیٹک ہی پریڈسپوزڈ ہوتے ہیں لیکن وہ بعد میں اپیئر ہوتے ہیں. ایون اڈلٹ ایج میں بھی جو بیماریاں اپیئر ہوتی ہیں وہ جینیٹک ریلیٹڈ ہوتی ہیں. تو یہ جینیٹکس کا رول تو بالکل ہے. بچوں میں جیسے جو پیدائشی بچوں کے موروثی مسئلے ہوتے ہیں وہ بہت سارے، جیسے بچوں کی آنکھوں کے پیدائشی ڈیفیکٹس، آئی بال کا بہت چھوٹا بننا یا نہ بننا، سفید آنکھیں، پیدائشی موتیا، کالا پانی، پردے کے مسئلے، اور آپ کے جو اس کے علاوہ بچوں میں بہت بڑے گلاسز کے نمبر پیدائش سے ہی سٹارٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے ایک پیدائش کے ٹائم پر یہ بیماریاں آتی ہیں. پھر آپ کا جیسے جیسے ایج گزرتی جاتی ہے تو پھر آپ کے کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو، جیسے شب خوری کہتے ہیں ہم جس کو، ریٹینائٹس پگمنٹوزا، جس میں رات کو نظر نہیں آتا، وہ بھی ایک جینیٹک بیماری ہے. لیکن وہ اپیئر ایٹ دا ٹائم آف برتھ نہیں ہوتی، وہ 5-6 سال میں ایسے اس ٹائم پہ اپیئر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر، مجھے یہ بھی بتا دیں کہ جیسے یہ کس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یا تو مدر کی کچھ مطلب غلطی ہوتی ہے، یا ویسے ہی اگر مدر کو گلاسز لگیں تو بیبی ہوگا تو اس کو بھی گلاسز لگنا ہے؟ ضروری نہیں ہے ایسا. ہاں، جینیٹیکلی آپ کو ہو سکتا ہے. ظاہر ہے جو پیرنٹس آپ کے دونوں پیرنٹس، ناٹ اونلی مدر فادر، آپ کے اور سبلنگس جو بھی، اگر آپ کے جینس میں ہے کوئی میوٹیشن ہو رہی ہے کہیں نہ کہیں، تو بچہ اس بیماری کو لے کر پیدا ہو سکتا ہے یا اس بیماری کے لیے پری ڈسپوزڈ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے مجھے تھوڑی سی بتا دیں کہ کیا مطلب ٹریٹمنٹس آج کل ڈاکٹرز دے رہے ہیں؟ کیونکہ چھوٹے بچے ہیں، ان کی اتنی سرجریز تو میرے خیال سے نہیں ہوتی ہوں گی، یا آپ ریکمینڈ کرتی ہیں کہ سرجری بھی نہیں؟ ایسا نہیں ہے، سرجری تو ہوتی ہے. جیسے اگر سرجیکلی کاز ہے تو جو کہ سرجری سے ریموو ہو سکتا ہے تو ڈیفینیٹلی سرجری ہوتی ہے. تو بہت ساری بیماریاں ہیں جن کا ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں، لیکن ابھی بھی ہم کافی پیچھے ہیں. مطلب کہ بہت ابھی جیسے جیسے سائنس ترقی کرتی جا رہی ہے تو اس طریقے سے ہماری آپٹھالمولوجی بھی ترقی کرتی جا رہی ہے، تو ہمارے پاس ٹریٹمنٹ آپشنز بڑھتے جا رہے ہیں. تو بچوں کے لیے بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جن کا کمپلیٹ ٹریٹمنٹ موجود ہے. وہ بچے جن کی وقت سے پہلے پیدائش ہو جاتی ہے، ان میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، ریٹینوپیتھی آف پری میچورٹی ہم بولتے ہیں، وہ کمپلیٹلی ایک کیوریبل ڈیزیز ہے جو ہم صرف اپنی نیگلیجنس کی وجہ سے اس کو، بچے کی آنکھوں کو ضائع کر دیتے ہیں. تو ایک وہ ہے. اور گلاسز کے نمبر ہیں جن کو ہم ارلی گلاسز کے ساتھ ٹریٹ کر سکتے ہیں. بچوں میں موتیا، پیدائشی طور پر موتیا ہے جن کو اگر ہم ارلی ایج میں آپریٹ کریں تو ہم بچے کی آنکھوں کو بالکل نارمل ایک سائٹ دے سکتے ہیں. کالا پانی ہے جیسے بچوں میں ہوتا ہے پیدائش کے ٹائم پر، وہ بھی سرجیکلی ٹریٹیبل ہے. تو ٹریٹمنٹس تو ڈیفینیٹلی ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ
पेरेंट्स आपके पास पहुँचें, जी तो वो अवेयरनेस एक हमें देनी होती है कि भाई आपको बच्चों को लेकर आना है। जी। आपको ये कोई थोड़ा भी सा आप चीज़- बता दें कि किस स्टेज पे जो है ना पेरेंट्स को लेकर, या उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे बच्चे में ये मसला एक तो ऑब्वियस फाइंडिंग्स के साथ बच्चा पैदा हो रहा है, जी। आपको सफ़ेद कोई चीज़ आंख में दिखाई दे रही है, आपको आंख बहुत बड़ी दिखाई दे रही है, आपको एक पुतली की क्लैरिटी दिखाई नहीं दे रही, या आपका बच्चा थोड़ी एज के बाद भी आपको पहचानता नहीं है, माँ को पहचानता नहीं है, जी। वो कोई विजुअल रिफ्लेक्स नहीं देता, आप कोई उसको देते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट तो वो उसको फॉलो नहीं करता, मदर के फेस को रिकग्नाइज नहीं करता, तो आपको फिर ये एक अलार्मिंग पेरेंट्स को हो जाना चाहिए कि भाई कुछ प्रॉब्लम है, कि जो बच्चे नॉर्मल एज में जो चीज़ें कर सकते हैं वो अभी तक ये बच्चा क्यों नहीं वो रिफ्लेक्सेस दे रहा। तो हमें अर्ली उन बच्चों को तो वो अर्ली दिखाएं, निगलेक्ट ना करें। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि पेरेंट्स को पता नहीं चलता, बज़ाहिर आपकी आंखें क्लियर होती हैं, बच्चे की हर चीज़ नॉर्मल है, इवन वो फॉलो भी करता है, लेकिन उसकी जो विज़न है वो उस लेवल की नॉर्मल नहीं होती है जो कि पेरेंट्स को नहीं पता चलता। तो उसके लिए स्क्रीनिंग का एक टाइमिंग्स मुकर्रर हैं कि आप बच्चे को एक रूटीन की स्क्रीनिंग्स करवाएं, आप उनको पीडियाट्रिक डॉक्टर के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, या जो आप जनरल, अगर आपके पास पीडियाट्रिक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट अवेलेबल नहीं है तो आप किसी अच्छे जनरल ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को भी विज़िट कर सकते हैं। अगर आपके पास विक्सिनिटी में है पीडियाट्रिक का स्पेशलिस्ट तो आप बिल्कुल उसके पास आइए, उनके पास लेकर आएँ। आप बच्चों को स्क्रीनिंग एक होती है रूटीन की, जैसे हम 6 महीने पे, अगर आपका बच्चा, आपको लग रहा है कि हर चीज़ नॉर्मल है, लेकिन 6 महीने पे एक रूटीन की स्क्रीनिंग आपको करवा लेनी चाहिए कि वो अपने हिसाब से डॉक्टर उसको देख लेगा कि वो इसके जो विजुअल रिफ्लेक्सेस हैं वो विद एज नॉर्मल हैं या नहीं है, माइलस्टोन्स इसके विजुअल जो हैं वो डेवलप हुए हैं या नहीं है। उसके अलावा फिर आप जो है वो बाकी जो ऑब्वियस हैं वो तो डेफिनेटली आप उसी टाइम दिखाएं। बिल्कुल ऐसे है। और फिर डॉक्टर उसके बाद ये एक मिथ भी है कि मतलब अगर हमारी सोसाइटी में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है कि छोटे बच्चे को ग्लासेस पहना देना, तो इसके बारे में आप थोड़ा बता दें कि मतलब अगर आप रिकमेंड, जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कि अभी इनकी विजन इतनी ज़्यादा नहीं है, आप इनको ग्लासेस पहना दें, बट हमने ये भी देखा है कि कुछ टाइम के बाद वो हट जाते हैं, बट क्योंकि सोसाइटी हमारी ऐसी है तो इस पर थोड़ा सा बता दें कि पहनाना सही है या गलत है। बिल्कुल, देखें ना, अब अगर एक ग्लासेस का नंबर है, एक रिफ्रैक्टिव एरर मौजूद है और आपके पास ग्लासेस भी अवेलेबल हैं तो आप क्यों नहीं पहनाएंगे? आप बच्चे को क्यों ब्लाइंडनेस की तरफ ले जाएंगे? अगर आपका बच्चा की जो पहले 6-7 साल होते हैं वो क्रूशियल डेवलपमेंट के होते हैं, जिसमें विजुअल डेवलपमेंट, आपकी ब्रेन डेवलप हो रहा है, आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, आपकी आइज़ भी ज़ाहिर जिस्म का हिस्सा है वो भी डेवलप हो रही है, तो उनमें जो विजन डेवलपमेंट का जो क्रूशियल टाइम है वो यही है। उस दौरान अगर आप बच्चे को, सपोज उसको चश्मे का नंबर है और आप उसको नहीं लगा रहे तो वो तो ब्लर्ड देख रहा है ना, जब वो ब्लर्ड देख रहा है तो उसके ब्रेन में वो इमेजेस भी ब्लर्ड फॉर्म हो रहे हैं, तो उसकी जो विजुअल डेवलपमेंट है वही एबनॉर्मल हो रही है। तो उसके नतीजे में क्या होता है कि बच्चे बाद में लेजी आइज़ हो जाती हैं, जिनको हम एम्ब्लायोपिया बोलते हैं। वो एक सर्टेन एज तक तो आप ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन एक एज अचीव होने के बाद जैसे 7, 8, 10 साल तक तो उसको आप कर सकते हैं ट्रीट, लेकिन उसके बाद फिर उनकी ट्रीटमेंट मुश्किल हो जाती है। ठीक है। अभी कुछ स्टडीज़ ऐसी हैं जो कि बड़ी उम्र में भी एम्ब्लायोपिया को ट्रीट कर रहे हैं, लेजी आइज़ को, लेकिन यह कि जो एक्चुअल जो उसकी अच्छी एज है वो अर्ली फर्स्ट 10 ईयर्स तक उसकी ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। तो उस दौरान जो भी आपके पास ट्रीटेबल कॉज है उसको तो एटलीस्ट आप करवाएं ना, जैसे ग्लासेस के नंबर हैं, मोतिया है बच्चों में, या कोई चोट लगी हुई है आँख में, आपको पता ही नहीं है, तो अगर कोई हल्की चोट लग जाए, आप समझ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन बच्चा आपका नहीं देख रहा उस आँख से, और बच्चे उमूमन ऐसा होता है कि बच्चे एक आँख से नहीं देख रहे हैं तो वो आपको नहीं बताते हैं। बहुत शार्प बच्चे होते हैं जो कि आपको बता देते हैं, या आपको फील हो जाता है कि भाई इसको इस एक आंख से नज़र नहीं आता, वो दूसरी आंख से देख रहे हैं, आपको ऐसा फील होता है कि उसकी नज़र सही है, और बच्चे कभी भी नहीं बताते। आपको ये पता चले कि दूसरी आंख तो बिल्कुल सप्रेस हुई है, लेजी हो गई है, अब वो तो नज़र उसमें है ही नहीं। तो जब आप फिर, तो इसके लिए आपको जो इस किस्म की निगलिजेंस आप ना करें। अगर आपको फील हो रहा है कि बच्चे को कोई चोट लगी है, या बच्चे का विजुअल बिहेवियर थोड़ा सा डिफरेंट है, या बच्चा यूँ टेढ़ा करके देख रहा है, या आँख घूम रही है कहीं एक साइड पे, या आपको कोई ऐसा एबनॉर्मल रिफ्लेक्स नज़र आ रहा है, तो उसके लिए प्लीज़ आप जल्दी उनको बच्चों के डॉक्टर के पास, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास ले जाइए। बिल्कुल बिल्कुल। लास्ट में हम बस एक क्वेश्चन करेंगे कि आप पेरेंट्स को क्या बताना चाहेंगी कि उनको किस तरीके से उनका स्क्रीन टाइम रखना चाहिए, क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा एडवांस है, मोबाइल कितना यूज़ करना चाहिए, ये आप थोड़ा सा एडवाइस देखें। स्क्रीन टाइम आजकल बहुत ही ये हॉट एक वो है कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए। स्क्रीन टाइम
جب ایکسیسو اسکرین ٹائم ہوتا ہے نا تو اس کے کچھ سرٹن آپ کو فیچرز اپیئر ہو جاتے ہیں. اب آپ بہت زیادہ جب یوز کرتے ہیں اس کو آج کل ایک نیا نام دیا گیا ہے ڈیجیٹل آئی اسٹرین یا کمپیوٹر ویژن سنڈروم بھی بولتے ہیں اس کو. تو وہ جب آپ آنکھوں اسکرین کو کنٹینیوس 2 گھنٹے سے اوپر دیکھتے ہیں تو آپ کو ایک آنکھ میں وزن فیل ہونا, ایک اسٹرین جس کو ہم بولتے ہیں, ہیڈ ایک فیل ہونا, ڈرائینیس آنکھ کی, تو وہ آپ کو ایک اس کے کچھ سرٹن جو ہیں وہ سمٹمز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو آ جاتے ہیں. تو اسکرین ٹائم کو کنٹینیوس اسکرین کو آپ 2 گھنٹے سے اوپر اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو 15 منٹس کا آپ گیپ دیں. 2 گھنٹے کے بعد آپ 15 منٹ کے لیے بند کر دیں. اگر آپ کم ٹائم یوز کر رہے ہیں تو اس کے لیے ایک سمپل سا ایک فارمولا ہے 20-20-20 رول بولتے ہیں اس کو. اس کو کہتے ہیں کہ ہر 20 منٹ کے بعد 20 فٹ کی دوری پر 20 سیکنڈ کے لیے دیکھیں. جیسے ہم ابھی اس روم میں بیٹھے ہیں, اب میں اور اگر ہو سکے تو کسی گرین چیز کو دیکھیں تو اس سے آپ کے آئی کے مسلز ریلیکس ہوتے ہیں, آپ کی آئی ریلیکس ہوتی ہے, تو وہ جو سمٹمز اپیئر ہوتے ہیں وہ سمٹمز آپ کے ریورس بیک ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ایک کمپلیٹلی ایک ٹریٹیبل ایک چیز ہے. آپ اسکرین ٹائم کو ریڈیوس کرتے ہیں تو آپ کا وہ سمٹمز ریورس ہو جاتے ہیں. یہ ایک پرماننٹ یا بہت ہی ایک ڈینجرس چیز نہیں ہے کہ جس کو بولیں کہ ہم, لیکن یہ ہے کہ کنٹینیوس جب آپ اس فیز میں رہتے ہیں نا تو پھر آپ کو وہ سمٹمز پرولونگڈ ہو جاتے ہیں. پھر آپ کو نیک پین, آپ کے لیے ایک ڈسکمفرٹ سی فیلنگ, ایک لائف آپ کی جو ہے نا وہ تھوڑی ڈسکمفرٹ والی ہو جاتی ہے, لیزی ہو جاتے ہیں. تو اس کے لیے پیرنٹس کو دیکھیں چاہیے, میرا یہ ہے کہ ہیلدی لائف سٹائل. پہلے تو پیرنٹس کو بولیں کہ وہ خود اپنا اسکرین ٹائم کم کریں. اصل مسئلہ ہوتا ہے کہ پیرنٹس ہی اتنا دیکھ رہے ہیں تو بچہ کیسے نہیں دیکھے گا. وہ تو آپ کو فالو کرتا ہے نا, وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ماں باپ دیکھ رہے ہیں ہر وقت, اور وہ ان کو بھی آسان لگتا ہے بچے کو فون پکڑا کے, اور خود اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, خود بھی فون دیکھ رہے ہیں, اسکرین دیکھ رہے ہیں, تو خود اپنا ٹائم کم کریں. ٹھیک ہے, اپنا بچوں کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کریں, ان کو باہر لے جائیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز کروائیں. اگر وہ اسکرین یوز کر رہے ہیں تو ان کو, اور دوسری بات یہ بتائیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ہے کہ آپ بلنکس پراپر لیں, مطلب آنکھ کو جھپکیں بار بار, تاکہ آپ کی ٹیئر کی ایک فلم جو ہمارے آنکھ کا پانی ہوتا ہے, آنسو ہوتا ہے, وہ آپ کی آنکھ کو اچھے سے ویٹ رکھے, آپ کو آنکھ کو اسموتھ رکھے. اگر آپ وہ نہیں کریں گے تو آپ کو ڈرائینیس, ایچنگ, فورن باڈی سینسیشن, ڈرائی آئیز فیل ہوں گی. تو یہ بھی ایکسیسو اسکرین یوز کی وجہ سے یہ پرابلم بھی ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو بولیں کہ اس چیز کو جو کریں, آپ اسکرین پہ ٹائم لگا دیں, 20-20-20 رول جو میں نے آپ کو بتایا, آپ ایک ریمائنڈر لگا دیں کہ بھائی مجھے 20 منٹ کے بعد اسکرین میں سے 20 سیکنڈ کے لیے تھوڑا بند کر کے مجھے دور دیکھنا ہے, مجھے آنکھوں کو ریلیکس کرنا ہے. ہیلدی ڈائٹ آپ بچے کی رکھیں, آپ بچے کو جو ہے وہ جنک فوڈ سے اوائڈ کریں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ان کو کروائیں. اس سے 2 فائدے ہوتے ہیں, ایک تو آپ کا انٹریکشن, آپ بھی ہیلدی رہتے ہیں, آپ کا بچہ آپ کے ساتھ انٹریکشن میں رہتا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ بچے نے کیا کیا. بچہ رات کو تھک جاتا ہے, جلدی سو جاتا ہے, تو وہ رات کو جو ایکسیسو وہ بچے فون یوز کر رہے ہوتے ہیں یا اپنے اس میں, تو وہ بھی اس چیز سے بھی صبح ان کو اسکول کے لیے بھی ایکٹیولی اٹھیں گے, وہ جو اپنے کام کاج ہوں گے تو ان کے لیے ایکٹیولی وہ اٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو ڈاکٹر صاحب آپ کا ٹائم دینے کا صاحبہ, اور ہمیں بہت اچھا لگا, اور بہت اچھی ایڈوائس دی ہے ڈاکٹر صاحبہ نے کہ پیرنٹس اپنا اسکرین ٹائم کم کریں گے تو بچوں کا بھی اسکرین ٹائم کم ہوگا. اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع کہوں گی, اور نیکسٹ ڈاکٹر کے لیے انشاءاللہ ہم کوئی اچھے سے ڈاکٹر دوبارہ سے آپ کے لیے لے کر آئیں گے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.